اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1974 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت سے ہو رہا ہے، 14/24۔ سابقہ آیات میں زندگی کے دو گوشے سامنے آئے تھے جو ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ ایک اہل جہنم کا گوشہ اور دوسرا اہل جنت کا۔ ان کی کیفیات اور انداز زندگی کا وہ جتنا بھی سامنے آیا، اب اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اصل کیا ہوتی ہے، وہ بیج کیا ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اہمیت اس دور میں نمایاں طور پر سامنے آتی ہے، جب یہ پھر کہنا شروع کیا ہے لوگوں نے، دانشوروں نے، قوموں نے، کہ اصل اور بنیاد زندگی کے نظریہ پر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز تھی کہ بہرحال زندگی گزارنی ہے، کسی نے قوت حاصل کر لی، کسی نے دولت حاصل کر لی، کسی نے اقتدار حاصل کر لیا، قومیں یورش کر کے آ گئیں، دوسری قومیں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، وہ تباہ ہو گئیں۔ لیکن اب زمانے کے تجربے کے بعد آہستہ آہستہ انسان اس چیز پہ پہنچا ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی اوپر ہمیں نظر آتی ہیں، یہ نتیجہ ہوتی ہے کسی دوسری چیز کا، اور وہ دوسری چیز ہے اصل اور اساس اور بنیاد، اور وہ ہے نظریہ زندگی جسے آج کل کہا جاتا ہے۔ وہ بنیاد ہوتی ہے جس پہ یہ عمارت اٹھتی ہے۔ یہ نظریہ جو ہے ہمارے دور میں، اس کے لیے لفظ اگرچہ یہ ہمارے ہاں نظریہ کہہ دیا گیا ہے، یہ در حقیقت ازم ہوتی ہے، جسے انگریزی میں ازم کہتے ہیں۔ ان کے پاس چونکہ اس کے لیے اور کوئی لفظ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ازم سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو چیز ہے مثلاً سوشل سسٹم، وہ تو ہے نظام سوشل، اور ایک ہے سوشلزم، یہ ہے نظریہ، ایک تصور زندگی کا، ایک بنیاد، اور اسے قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اب آ گئے نا، پہلے کلمہ طیبہ یہ عام تھا، اور اس کے بعد پھر 6 کلمے، انہی میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، رد و بدل کیا، کلمہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اتنی بنیادی چیز جب یہی دین سے نیچے اتر کے مذہب میں آ گئی ہے، تو اس کلمہ کا کوئی خاص اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ پڑھ کلمہ، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ختم کلمہ۔ یعنی اب کلمہ جو ہے اس کا مصرف یہ رہ گیا ہے کہ اچھا بھائی یہ ذرا سی یہاں تھوڑی سی کثافت لگ گئی، پلید ہو گیا یہ برتن، کیا کیا جائے، اس کو 3 دفعہ دھویا جائے، کلمہ پڑھ کے دھویا جائے۔ غور کیجئے کہ پھر زندگی کے نہج اور تصور بدلنے سے خود الفاظ کا مفہوم کیسے بدل جاتا ہے۔ کہیے کہ کبھی بھی جب ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، اور ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی آپ کے قلب میں کوئی ارتعاش، آپ کی روح میں کسی قسم کا کوئی خروش اس سے پیدا ہوتا ہے؟ کوئی اثر آپ کے ذہن کے اوپر، آپ کے قلب کے اوپر؟ زبان سے چند الفاظ ہیں جنہیں ہم دوہرا لیتے ہیں، اور وہ بھی ایسے اب غیر شعوری طور پر دہرائے جاتے ہیں کہ ان کا کچھ اردو میں مفہوم یا معنی بھی ذہن میں نہیں آتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ،
پہلا کلمہ تو یہی ہوتا ہے جو روز ہوتا ہے پڑھ کلمہ یا وہی پاک کرنے کے لیے کلمہ، اور دوسرا کلمہ ہے وہ جو معاذ اللہ بڑا ہی ڈراؤنا ہوتا ہے، کلمہ شہادت، وہ جو جنازے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اب کلمہ مفہوم تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے ذہن میں، الفاظ ہیں اور الفاظ کا استعمال اس طرح سے ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت میں وہ بیج ہوتا ہے جس سے کوئی درخت اگتا ہے۔ اب ذہن میں آئی کہ بیج کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہے کسان اس چیز کو کہ صاحب وہ بیج سے ہی کہیں سے مل جانا چاہیے، وہاں سے بیج منگایا ہے فلاں چیز کا، یہ صحیح، یہ اس نے اچھا پھل نہیں دیا، وہ کہتا ہے بیج میں نقص تھا اس کے۔ بیج ہی تو اصل ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جسے ہم بیج کہتے ہیں کسی چیز کا، اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اصل شاہی نظریہ زندگی یہ چیز کہ اس کو تھیوری کہتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی ان کے ہاں بھی یہ صورت ہے، زبان جو ہے وہ کسی ایک ہی زبان کے ساتھ یہ نہیں بیتتی، ہر زبان کے ساتھ یہی بیتتی ہے۔ یہ تھی اور ہی جو تھا حقیقت میں ٹیلین کے اندر تھی، ان کے ہاں بھی خدا کو کہتے ہیں۔ یہ ٹی اچھی جو ہے یہ تھی، یہ تھیولوجی میں تو یہ بات رہ گئی، تھیوری میں یہ بات نہ رہی آ کر، وہ بھی ہمارے ہاں کا کلمہ ہی بن گیا۔ حتیٰ کہ تھیوری جو ہے اب ان کے ہاں وہ کوئی چیز جو محض لفظوں میں ہو وہاں تک اسے تھیوری کہتے ہیں، اور جب وہ پریکٹس میں آ جاتی ہے تھیوری تو وہ پھر پریکٹس ہو جاتی ہے۔ قرآن نے بھی یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تو کلمہ ہے یا کلمات، اس کی جمع بنا دی قرآن نے۔ یہ تو ہے لا ان تھیوری، قانون الفاظ کے اندر، اور جب یہی تھیوری یا نظریہ یا لا ان پریکٹس آ جاتا ہے، عمل میں آتا ہے، تو اسے سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں دونوں ہی چیزیں آئی، لا تبدیل لکلمات اللہ اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ جو نہج زندگی ہم بتا رہے ہیں، اس کے نہ تو بیج میں تبدیلی ہوگی اور نہ ہی پھر اس پودے اور اس کے پھل میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ تھا کلمہ جو بیج ہے، اور وہ تھا اس کا پھل جو سنت کے اندر آپ کے سامنے آیا ہے۔ اس کلمہ پر جب عمل کیا جائے تو وہ جو محسوس چیز سامنے آ جاتی ہے اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، وہ سنت کہلاتی ہے، اور جب یہ چیز تھیوری کے اندر ابھی ہوتی ہے تو یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ یہ تھا عزیزان من کلمہ طیبہ، اور پھر طیب کے معنی پاک کیا، اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا، پھر یہ پانی ڈال کے وہ پاک کرنے کے لیے کلمے کا استعمال، پہنو ذرا پاک کر دے گھراں میں جدوں کہنا سارے پرانے گھراں وچ یہ ہوندا ہے، خیر نال نویں گھراں وچ تو پھر یہ بھی گل تر گئی ہو جاتی ہے۔ یہ کہا کہ دھوتا ہی پہنتا جی، ہاں ہم دھو دیا، اور پاک بھی کیتا ہی، یہ الفاظ ہمارے ہاں تھے ابھی۔ اور پاک کرن دے معنی ہوں سن کلمہ، طیب کے معنی پاک کیا ہم نے۔ تو ایک چیز تو ہوئی برتن صاف کیا، اور پھر اگلی بات ہوئی برتن پاک کیا۔ اس میں ماں نے یہ کہا، بیٹی نے کلمہ پڑھا، ایک ذہن میں سکون تسکین ہوئی پیدا کہ ہم نے پاک بھی کیا، بات کہیں بھی نہ بنے۔ طیب کے تو معنی ہی کچھ اور تھے۔ طیب کے معنی ہے وہ بیج جو پھل دے دے اپنا، خبیث کے معنی ہے وہ بیج اور درخت جو پھلدار نہ ہو۔ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہوگا۔ وہ نظریہ زندگی کے جب اس کے ساتھ اعمال صالحہ ملے تو وہ اپنا معہودہ پھل دے دے تمہیں، تب یہ ہوا کلمہ طیبہ۔ دو زندگی کے گوشے سامنے آئے تھے جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، ایک اہل جہنم کا، ایک جس میں ہم گزر رہے ہیں، ایک اہل جنت کا کہ جس کی باتیں تو ہم سنتے ہیں، دیکھنے کی سعادت نصیب نہیں۔ قرآن نے ان دونوں گوشوں کو سامنے لانے کے بعد بتایا یہ کہ ان کا دار و مدار در حقیقت کلمات کے اوپر ہے، نظریات زندگی کے اوپر ہے۔
بنیاد کے اوپر ہے، بیجوں کے اوپر ہے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، الم ترى وہ باتیں جو تھیں غیر محسوس سی ہو رہی تھی، غیر مرئی سی ہو رہی تھی، کہا تم نے دیکھا ہے کہ خدا اس بات کو مثال کے ذریعے کیسے سمجھاتا ہے؟ اور جب بھی قرآن کوئی اپنے ہاں تجریدی حقائق لاتا ہے غیر مرئی، جو نظر آنے والے نہ ہوں، ایبسٹریکٹ، ان کو ہمیشہ اس کے بعد فوراً مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور مثال تشبیہ محسوس کی دی جاتی ہے، ہمیشہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے۔ کیسا ضرب اللہ، کس طرح خدا نے مثال دے کے بات سمجھائی؟ کلمۃ طیبۃ کی مثال کشجرۃ طیبۃ، ایک پھلدار درخت، اور پھل بھی نہایت خوشگوار، عمدہ، لطیف خاطر جسے ہم کہتے ہیں، کشجرۃ طیبۃ۔ اب آ گئی نا بات سامنے، ایک درخت جو نہایت عمدہ خوشگوار پھل دینے والا ہو۔ اب اس درخت کی خصوصیات ملاحظہ فرمائیے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں تو پاتال کے اندر گئی ہوئی مضبوط ہوں، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ دو لفظوں میں کیا بات کہہ گیا ہے قرآن۔ کوئی درخت اگ ہی نہیں سکتا تا وقت کہ اس کی جڑیں مضبوط زمین کے اندر نہ ہوں، وہ پھل ہی نہیں دے سکتا تا وقت کہ اس کی شاخیں فضا میں نہ پھیلی ہوں۔ اور زندگی کے یہی دونوں گوشے ہیں کہ جن کا باہمی امتزاج ہو اگر، تو پھر زندگی پھلدار بنتی ہے۔ یعنی اس مادی دنیا کے اندر جڑیں مضبوط ہوں قوم کی، اور اپنے نظریات آسمانی رہنمائی سے لے، جب زندگی اپنے خوشگوار پھل دیتی ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر کم رہ گئی ہے تو زندگی کا درخت مرجھا کے رہ جائے گا، یا کوئی جھکڑ آ جائے گا تو الٹ کے رہ جائے گا۔ اصلھا ثابت، پہلی چیز یعنی زندگی، قوم کی زندگی کے لیے پہلی چیز یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے، تمکن فی الارض، اس دنیاوی مادی زندگی کے اندر تمکن گڑا ہوا ہو وہ بالکل۔ جب تک اس دنیاوی یا مادی زندگی کا تمکن حاصل نہ ہو، یہ کلمات سے ہی پھل دے ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ تمکن حاصل نہ ہو تو دین مذہب پہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ کلمے پانڈے پاک کرنے واسطے رہ جاتے ہیں، بس پھر ان کا مصرف اتنا ہی رہ جاتا ہے۔ کیوں ہمارے گھروں سے یہ الفاظ اٹھ گئے؟ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا، ایک یوں ہی متواتر رسم چلی آ رہی تھی جو بے معنی ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنا نتیجہ کوئی نہ دیا۔ آئندہ آنے والی جنریشن نے وہ بھی چھوڑ دی۔ اگر کہیں یہ گھر کے اندر اگتا، گھر کے اندر جتنے بھی پودے اگتے ہیں، پھول دیں، پھل دیں، اس کو تو نہیں بچے چھوڑتے یا اکھیڑتے۔ یہ کلمہ ہے تو یہ وہ کیوں گھروں سے ہمارے مٹ گیا؟ ان کے سامنے کوئی محسوس چیز نہیں آ رہی۔ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ عزیزان ایمان، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے، اصلھا ثابت فرعھا فی السماء۔ اسی امتزاج کا نام ہے جسے آپ اسلام کہتے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں، اس مادی زندگی میں میٹیریل پراسپیرٹی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر اتنا بڑا تمکن کہ جڑیں مضبوط ہوں آپ کی قوم کی مادے کے اندر۔ دو لفظ عزیزان ایمان، یا دو ٹکڑے جس میں قرآن کریم ایک تو باطل کے تمام نظریات زندگی کی تردید کر گیا۔ پہلا نظریہ زندگی مذہب کا کہ مادہ یا میٹر یا فزیکل لائف، مادی زندگی، اس دنیا کے متاع ساری قابل نفرت، ترک کر دینے کے قابل، چھوڑ دینے کے قابل، ناپاک، پیچھا چھڑاؤ، لاشیں، اس کے جس کے گرد کتے منڈلا رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، یہ نظریات زندگی آپ کے ہاں ہر مذہب میں ملیں گے۔ قرآن نے جب کہا ہے کہ اصلھا ثابت، تو پہلی چیز یہ کہی کہ کوئی درخت پھل ہی نہیں دے سکتا تا وقت وہ اس مٹی کے اندر اس کے پاؤں نہ جمے ہوئے ہو۔ مادہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز ہے۔ پہلی چیز تمکن فی الارض۔ اب مذہب کی دنیا میں
خواہ وہ دھرم اور ریلیجن کی زندگی ہو یا رہبانیت اور تصوف کی زندگی ہو، دونوں کو کاٹ کے رکھ دیا قرآن نے جب کہا کہ جب تک اسلحہ ثابت نہیں زندگی کا فروغ فی السماء ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تشبیہ میں بات کتنی عجیب کہہ گیا۔ بہت اچھا جی، اسلحہ ثابتن ہونا چاہیے، اس مادی زندگی کے اندر پاؤں گڑے ہوئے ہونے چاہیے، اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، تمکن ہونا چاہیے، اس کی پراسپیرٹی ہونی چاہیے۔ کیا یہی ہے اصل حیات؟ اس نے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہ مادہ جو ہے یہی اس بیج کے اوپر یہ مٹی جو ہے اتنی بڑی ڈھیلوں کی طرح اس کے اوپر آ جائے تو اگے گا اس میں سے کچھ؟ اس کے لیے فروغ فی السماء بھی تو ہونا ضروری ہے۔ یہ تعلق جو سما کے ساتھ ہے یہ ہے جسے آپ آسمانی رہنمائی کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا امتزاج ہے کہ جس کا نام اسلام یا قرآن کی زندگی۔ پہلی چیز جو ہے کہ یہ وہی رہبانیت وغیرہ یا مذہب کی دنیا، اس میں یہ کہ صاحب یہ تو ترک کر دینے کے قابل بلکہ نفرت کے قابل، اور وہ گیان دھیان کی زندگی، قرب خداوندی کی زندگی، روحانیت کی زندگی، یعنی وہ شاخیں آسمان میں پھیلا رہے ہیں بغیر جڑوں کے زمین میں گاڑنے، فریب نفس ہے۔ وہ ٹھیک کہہ گیا ہے، اور وہ تو کہتا ہی ہے جب قرآن پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ اگر نہ سیل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ بیٹھے ہوئے ہیں، ذہنی لذت تو ایک مل جاتی ہے آپ کو، شاعری ہے عزیزان من، بھوک نہیں اس سے مٹتی۔ بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی، خواہ وہ فلسفیانہ محض ادراک اور انٹلیکٹ کی مستی اندیشہ ہے اخلاقی ہو، یا وہ آپ کی نام نہاد روحانیت کی مستی ہو، کچھ بھی ہو، اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، یستخلفنہم فی الارض الذین اذا مکناہم فی الارض۔ دیکھ رہے ہیں قرآن، مومن کی زندگی، قرآن کے مطابق زندگی، خدا والوں کی زندگی، بات کہاں سے وہ شروع کرتا ہے؟ فی الارض، زمین کے اندر سے کوئی بیج درخت بن ہی نہیں سکتا اگر وہ زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط نہ ہوں تو۔ لیکن اس کے ساتھ یہی نہیں کہ زندگی یہی فزیکل زندگی ہے، یہی مادی زندگی ہے، یہی طبعی زندگی ہے، یہی زمین کی زندگی ہے۔ اس درخت کے لیے زمین سے باہر نکل کر آسمانی سورج کی شعاؤں سے حرارت اور روشنی لینا، اس فضا کی ہوا کے اندر سے غذا حاصل کرنا، اس فضا کے اندر جھومنا، جھولے جھلانا، بڑھتے چلے جانا، پھیلتے چلے جانا، یہ بھی تو درخت کے لیے ضروری ہے۔ کیا مثال دے جاتا ہے قرآن، ایک درخت کی مثال سے ساری بات واضح کر دیا تھا۔ زمین میں تمکن اور آسمان کی طرف نگاہیں، وہاں سے یہ حرارت، یہ وہاں سے روشنی، وہاں سے یہ ہوا، یعنی اقدار سماوی سے اپنے لیے زندگی کی روشنی اور ذریعہ حیات وہاں سے حاصل کرے اور زمین کے اندر پاؤں گاڑ کر رکھے۔ تمکن فی الارض، آسمانی اقدار کی روشنی میں، یہ ہو گئی اسلام کی زندگی، یہ ہو گئی قرآن کی زندگی۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں، دوسری جگہ کا متعدد مقامات میں قرآن نے اس کو اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ایک ہی مثال آپ لیجئے 43/84، 45/84۔ کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ قرآن اس قسم کی چیزیں جو کہہ جاتا ہے مفہوم کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے جیسا عرض کیا تھا، تصریف آیات سے دیکھیے ملا کے مفہوم سامنے آتا ہے۔ یہاں کہا ہے نا کہ اسلحہ ثابتن و فروغ فی السماء، تو عرض یہاں لی اور السماء لیا، یہ دو زندگی کے گوشے لیے، ایک مادی زندگی، اس زمین کا تمکن، دوسرے سماوی اقدار اس کے ساتھ جو ہوں، اور کہا کہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ زندگی یہ ہے کہ اس زمین کی زندگی کے اندر بھی اسی کو صاحب اقتدار سمجھو اور سما میں بھی اسی کو صاحب اقتدار سمجھو۔
یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ ساتھ ہی اس کے یہ پڑا ہوا ہے کہ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کی بادشاہت، اس کی مملکت تو پھیلی ہوئی ہے ارض پہ بھی، سما میں بھی، اس کے درمیان بھی. کہا تمہارے لیے یہ ضروری ہے، یہ ہے تمہارا ایمان ہونا چاہیے. کیا ایمان؟ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین کی زندگی میں بھی وہی صاحب اقتدار، سماوی زندگی میں بھی وہی صاحب اقتدار. مذہب کی دنیا کے اندر خدا اوپر اوپر کا خدا ہوتا ہے، زمین کے ہنگاموں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہی قابل نفرت ہے. کبھی زندگی کے اندر مادی نظریہ حیات کے اندر یہ صرف زمین کے معاملات جو ہیں انہی کا تعلق زندگی سے گنا جاتا ہے. یہیں ایک الہ کی ضرورت پڑتی ہے، ذات تو دوسرا الہ نہیں ملایا جاتا. یا سنویت کی شرک کی زندگی ہوتی ہے کہ یہاں اور الہ، وہاں کا کوئی اور الہ. یہ ہے سیکولر نظام حیات کہ دنیاوی معاملات کے لیے مملکت یا سلطنت اور سماوی معاملات کے لیے مسجد یا گرجا. کاٹ دیجئے کسی درخت کو ان دو حصوں میں، زمین میں اس کی جڑیں رہنے دیجئے، اوپر سے کاٹ کے لٹکا دیجئے اس کو سما کے اندر، جڑیں بھی سوکھ جائیں گی، شاخیں بھی مرجھا جائیں گی. یہاں تو ایک ہی الہ ہونا چاہیے، زمین کی زندگی کا بھی وہی الہ، سما کی زندگی کا بھی وہی الہ. چاہیے کسی درخت کو کہ وہ پھل پھول دے دے اپنے، اگر اس کے ہاں آپ ایک الہ رکھیں اور دوسرا الہ اس کو کاٹ دیں. فی السماء الہ و فی الارض الہ، یہ ہے اسلام کی زندگی. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کہا جب یہ کیفیت اس کی ہو جائے تو تی اکلها کل حین باذن رب، یہ جو ہے درخت، یہ جو ہے شجر حیات، یہ تمہارے خدا کے قانون کے مطابق پھر ہر موسم میں پھل دیا چلا جا رہا ہے، سدا بہار پھل دیا چلا جا رہا ہے، دیے جائے گا یہ پھل. یہ ابھی ابھی ہم نے سورہ رعد میں، پچھلی ہی سورت کے اندر، یہ 13/35 مثل الجنت التی، وہی پھر مثال، وعد المتقون تجری من تحت الانہار، ایسے درخت کہ جن کے نیچے پانی رواں ہو، اکلھا دائم وذلھا، ان کی آسائشیں بھی خزاں نادیدہ اور ان کے پھل بھی ہمیشہ رہنے والے. تلک عقبی الذین اتقوا، قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کی زندگی کا یہ انجام ہوتا ہے. یہاں وہی چیز جو تھی، اکلھا کل حین باذن ربھا، وہی مشہور شعر اقبال کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اب دیکھا یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہوگا، یہی جسے ہم کلمہ کہتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہتا ہے کہ خدا اس طرح سے مثالیں مشہود اور مری محسوس مثالیں دے کے بات کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کے مقابلے میں وہ درخت کے جو پھل نہیں دیا کرتے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس درخت کی مثال تھی اصلھا ثابت، جڑیں زمین میں گڑی ہوں. یہ ہے شجرہ خبیثہ نجتثت من فوق الارض، یوں تو وہ زمین میں ہوتا ہے لیکن زمین کے اوپر اوپر ہی اس کی جڑیں ہوتی. کیفیت یہ کہ مالھا من قرار، ذرا سا کوئی جھکڑ چلا، تیز ہوا چلی اور وہ اکھڑ کے گیا. درخت یہ بھی ہوتا ہے، درخت وہ بھی ہوتا ہے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مختلف نظریات یا سسٹم جو ہیں، ذرا سی بات بھی ان کی آ کے ادھر ملے اسلام یا قرآن کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب دیکھ لیجئے اسلامی سوشلزم، یعنی شجر خبیثہ اور شجر طیبہ دونوں کا کٹھا پیبند لگا ہوا. نظر آنے میں یہ بھی درخت نظر آئے گا آپ کو، وہ بھی درخت نظر آئے گا آپ کو.
لیکن درخت اور درخت میں فرق کیا کر کے بتایا کہ وہ جس کی اصل اتنی ثابت ہے، جھکڑ چلتے رہے زمانے کے تقاضوں کے، وہ آرے کا حریف بن کے کھڑا رہے گا اپنے پاؤں کے اوپر، لغزش نہیں آئے گی اس کے اندر، وہ زمانے کے ہر بدلتے ہوئے تقاضے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوگا۔ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، درخت تو وہ نظر آئے گا، مساعد حالات کے اندر وہ درخت کی شکل اس اختیار کرے گا اور وہ نظر بھی آتا، لیکن جہاں نامساعد حالات کے تھپڑ یا جھکڑ چلے ایک سیکنڈ میں اکھڑ جائے گا۔ جی طالبان کتنے ہی ازم اس قسم کے آئے، کتنے ہی اکھڑ گئے، زمانے کا ساتھ تو نہ دے سکا کوئی، زمانے کے جھکڑ اور تلاطم خیزیوں کا ساتھ تو وہی درخت دے گا کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوں گی، جس کی شاخیں پاتال کے اوپر کھڑی ہوں گی۔ کہا اس کی کیفیت یہ کہ درخت تو ہوتا ہے، جڑیں پاتال میں نہیں ہوتی، اس لیے فروغ فی السماء نہیں ہوتی۔ ذرا سا جھکڑ چلا اور وہ گیا، مالہا من قرار۔ مثال سامنے آئی، ثبات زندگی میں نہایت ضروری ہو گیا۔ درخت کا اس مادی زندگی کے اندر مضبوط ہونا، جڑیں پکڑنا نہایت ضروری ہو گیا۔ یہ جو ثبات ہے اس کے لیے یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ ثبات عطا کرتا ہے خدا ان لوگوں کو جو اس کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں۔ کس چیز سے ثبات عطا کرتا ہے؟ میں نے کہا تھا عزیزان من کہ قرآن کی روح سے کلمہ یا نظریہ یا ازم یا بنیاد جو ہے نہایت اہم ہے، اس کے بغیر نہ کوئی عمارت اٹھ سکتی ہے، نہ کوئی درخت اگ سکتا ہے۔ جو آج سمجھ میں بات نہیں آتی کہ صاحب ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ نیک کام جہاں بھی کوئی کر لے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے صاحب، نیک کام۔ اور ہمارے ہاں کا یہ نوجوان طبقہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے سامنے یہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں کچھ اس کا مفہوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ایمان کا ترجمہ ہوا فیض، فیض کے معنی ہے اندھا یقین، یہ اندھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ماننی نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ صاحب ایک شخص خدا کو مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، نیک کام دونوں کرتے ہیں، فرق کیا ہے اس کے اندر؟ کہاں ضرورت پڑتی ہے ایمان کی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بات ایمان کی ان کو بتانے والا نہیں۔ ان سے پوچھو کہ صاحب ازم کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں کہیں؟ کیسی ہی اچھی ویلفیئر اسٹیٹ کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب سوشلزم کے اوپر جب تک اس کی بنیاد نہیں ہوگی یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ میٹر نہیں مٹیریلزم، اسپرٹ نہیں اسپرچولزم۔ ان سے کہیے کہ ازم کا کچھ ہے نا زندگی کے اندر اہمیت اس کی۔ اب وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ازم کے بغیر کوئی سسٹم چل نہیں سکتا۔ وہ کہیے کہ یہ جسے تم ازم کہہ رہے ہو نا، اسے ہی عربی زبان میں ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ لائف ازم ہے حقیقت میں۔ قرآن کہتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، ہم ان لوگوں کو تثبیت عطا کرتے ہیں، اس ثبات عطا کرتے ہیں زندگی کے اندر۔ کاہے سے؟ بالقول الثابت، زندگی کا ثبات قول ثابت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ محکم نظریہ حیات کے بغیر زندگی کو ثبات نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے سر؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت ہونا چاہیے۔ Two sides of a triangle are always greater than the third. The sum of two sides of a triangle. The sum of three angles of a triangle is equal to two right angles. غیر متبدل میگزن ہے یہ قول ثابت، جسے وہ کہتے ہیں کہ انہیں لے جائیے اور ان پہ عمل کرتے چلے جائیے، قیامت تک اس پہ عمل کرتے چلے جائیے، اس کے خلاف کبھی نہیں پائے۔ کوئی ٹرائنگل نہیں آپ کو ملے گی کہ جس کی اینگل 3 اینگلز کا مجموعہ 2 رائٹ اینگل سے کم یا زیادہ ہو، 2 رائٹ اینگل سے زیادہ، 2 سائڈز ٹرائنگل کی جو ہوگی کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ تیسری سائڈ کے ان کا مجموعہ تیسری سائڈ سے کم رہ جائے۔ کرتے جائیے سر، یہ قول ثابت کہلاتا ہے، اس قسم کے میگزین جو اس قسم کے کہلاتے ہیں۔ اب یثبت اللہ الذین آمنوا، ثبات عطا کرتا ہے خدا ان لوگوں کو جو ان صداقتوں پہ یقین رکھتے ہیں قول ثابت کے ذریعے سے۔
اب یہ قول ثابت جب تک نہ ہو کسی قوم کے اندر، اس کو ثبات زندگی میں مل ہی نہیں سکتا۔ کیوں تھپیڑے کھا رہی ہے ہماری کشتی 26 سال سے؟ ساری تدبیریں کر رہے ہیں، سب کچھ سمجھا رہے ہیں، قول ثابت نہیں ہے قوم کے پاس، غیر متبدل نظریہ حیات نہیں ہے ہمارے پاس، متعین ڈیسٹنی نہیں ہے ہمارے پاس، ڈیسٹینیشن نہیں ہے ہمارے سامنے، منزل مقصود نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے محکم۔ یہ عارضی چیزیں نہیں ہیں کہ صاحب اس قسم کی الیکشن میں یوں ہو جائے گا اور اس قسم کی تدبیر کرنے سے یہ دانے آ جائیں گے، وہاں سے امپورٹ کر لیں گے، روٹی ہو جائے گی۔ یہ قول ثابت نہیں ہے۔ قول ثابت تو ایک محکم نظریہ حیات ہے عزیزان من۔ وہ کہتا ہے ثبات عطا ہوتا ہے اللہ زینا آمنوں کو بھی، وہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو ثبات زندگی میں عطا ہوتا ہے بالقول ثابت۔ تو جب آپ دیکھیں کہ کوئی قوم باوجود تمام صحیح و کاوش کے، سرگردانیوں کے، پریشانیوں کے، کاوشوں کے، پھر بھی نہیں پنپ رہی، سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد قول ثابت نہیں۔ یہ ہے جسے لیک کر رہے ہیں ہم عزیزان مان، یہ ہے جس کی کمی ہے۔ سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے، قول ثابت نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے ثبات عطا کرتا ہے اللہ اس قوم کو، ایمان رکھنے والی قوم کو ثبات عطا کرتا ہے بالقول الثابت، محکم غیر متغیر نظریہ حیات۔ یہی جس کو ہم نے نظریہ پاکستان کہہ کے پکارا تھا، اور جو اب الفاظ ہمارے ہاں وہی لا الہ الا محمد رسول اللہ کی طرح بن کے رہ گئے۔ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ نظریہ کیا تھا، کیا ہونا چاہیے۔ یہ تھا قول ثابت جو دیا تھا بالقول الثابت۔ بہت اچھا جی، روحانیت ملتی ہے اس سے، بقول ان کے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، وہاں جا کے جنت مل جائے گی، یہاں دنیا بھر کی ذلتیں اور خواریاں ہوتی رہیں، کوئی نہیں صاحب مقربین خداوندی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہوگا۔ یہ ثبات زندگی کا کہاں ملے گا عزیزان من؟ سنیے، بالقول الثابت فی الحیات دنیا۔ وہ تو یوں رہنے نہیں دیتا۔ جب کہا تھا اس نے کہ اسلحہ ثابت یا الارض کہا تھا، اس کو پھر نمایاں طور پہ بتا دیا فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں ثبات ملے گا قول ثابت کے ذریعے سے۔ جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجیے قول ثابت نہیں ہے تو کبھی ثبات نہیں، استحکام نہیں۔ وقتی طور کے اوپر وہ ثبات کہتا ہے، وقتی طور کے اوپر تو یہ چیز ہے۔ ایک ڈاکو کو بھی مال تو مل جاتا ہے راتوں رات، اقتدار مل جاتا ہے ایک ہلاکو کو بھی ایک حملے کے اندر، ثبات تو نہیں۔ ثبات ملتا ہے قول ثابت کے ذریعے فی الحیات دنیا، اس زندگی کے اندر بھی۔ تو بس یہاں سے تو اتنے سے تو یہی ہوا کہ بس پھر ٹھیک ہے، زندگی اسی دنیا کی زندگی، کہ یہاں کے متعلق کوئی نظریہ حیات جو مستحکم ہو اختیار کر لیجیے، ثبات مل گئی۔ یہی کہتا ہے قرآن، کہتا ہے کہ نہیں وفی الآخرت، لیکن یہ ثبات پھر حیات دنیا مقدم ہے۔ اسی منطق کی روح سے نظر آ گیا کہ اگر ثبات فی الحیات دنیا نہیں ہے تو ثبات فی الآخرت مل نہیں سکتا۔ وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ یہ ہے یہ جو شخص کہہ دیا فی الحیات دنیا و فی الآخرت۔ اب رہے اس کے خلاف جانے والے جن کے پاس یہ قول ثابت نہیں ہے، وہ یذل اللہ الظالمین، ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھیں، یہ ان کے اعمال رائے گاہ جاتے ہیں۔ اللہ کے معنی ہوتا ہے رائے گاہ چلے جاتے، اور یہ سب کچھ یوں ہی ایٹ رینڈم نہیں ہو رہا، اتفاقیہ طور پہ نہیں ہو رہا، بائی چانس نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، خدا کا قانون مشیت ہے جس کے مطابق یہ کچھ ہو رہا۔ ثبات نہیں نصیب ہو سکتا، تدبر کی فزون سازی سے قائم رہ نہیں سکتا۔ جہاں میں وہ تمدن، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے،
ثبات نہیں نصیب ہوگا وقتی طور کے اوپر، تو یہ اس قسم کی خوشگواریاں خوشحالیاں وہ مل ہی جائیں گی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تو شام کے وقت شراب کے گھونٹ پہ چہرے پہ سرخیاں آ جاتی ہیں، صحت کی سرخیاں اور ہوتی ہیں عزیزان من، اس نشے کی سرخیاں اور ہوتی ہیں۔ یہ جو شام کو سرخیاں آتی ہیں، صبح کے خمیازے سے پوچھئے کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک ایک ہڈی ٹوٹ رہی ہوتی ہے سر۔ اب قرآن کا انداز آیا تھا، مثالوں کے ذریعے سے بات واضح کی کہ صحیح نظریہ حیات جو ہے اس پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ اب وہ بات ہوگی کہ قول ثابت نہیں ہے اگر، تو یہ چیزیں میسر آئیں گی، کچھ گواریاں بھی میسر آ جائیں گی، دولت بھی میسر آ جائے گی، اقتدار بھی میسر آ جائے گا، قوم بھی ہوگی، کارواں بھی اس کا ہوگا کیا؟ وہ جو آیت کئی بار سامنے آئی دہرایا کرتا ہوں اور ہر بار کلیجہ شک ہو جایا کرتا ہے، دل خون بن کر آنکھوں سے ٹپک پڑا کرتا ہے۔ کس طرح بات سمجھائی ہے، الم تری الی الذین، پھر الم تری آ گیا قرآن تاریخ کی طرف سے، اپنا انداز جو اس کا سمجھانے کا ہے قوموں کی تاریخ کی طرف آ گیا۔ تم نے دیکھا بھی ہے انجام ان قوموں کا، یہ بھی تم نے نظارہ دیکھا ہے کیا؟ الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تم نے دیکھا ہے اس کارواں کو، قوم کے کارواں کو، کہ سرارے کالواں جو ان کے تھے، ان کے رہنما جو تھے، انہوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، خدا کی دی ہوئی ان تمام آسائشوں کو، پراسپیرٹی کو، خوشحالیوں کو، نعمتوں کو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا، آپ کو معلوم ہے کفر کے معنی ہے چھپا کر رکھ لینا، دبا کر رکھ لینا، ناقدر شناسی بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ ناقدر شناسی کے ظلم کے مقابلے میں نعمت کا قدر شناسی یہ ہے کہ جہاں جس جگہ ہونی چاہیے، جس کے ہاں ہونی چاہیے، جس کے لیے ہونی چاہیے، یہ وہاں استعمال ہو۔ ناقدری اور ظلم اس کا یہ ہے کہ ہو تو یہ سب کچھ لیکن کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہ ہو۔ کہا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے تبدیل بدلو دی تو دی تھی اتنی آسائشیں خوشگواریاں خدا نے، انہوں نے اسے کفر سے بدل لیا، اور یہ وہ کارواں سالار تھے، قافلے کو لے جانے والے۔ اگلا ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور یہ کارواں سالار اپنی قوم کو اس منڈی میں جا کے انہوں نے اتارا دے دیا جہاں اس جنس کاسد کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خریدار نہیں۔ احلوا قومہم، اس قافلے کے اونٹوں کی رسیاں کھول دی اور وہاں جا کے اتارا، اس کو دے دیا کہ جہاں اس جنس کاسد کا، جس منڈی میں اس جنس کا پوچھنے والا کوئی، تجارت کا قافلہ آئے، کتنی منزلیں طے کر کے وہ بیچارہ آتا ہے، کتنی مشقتوں کے بعد آتا ہے، مال بھی اس کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی ایسی منڈی میں آ کے اگر اس کو اتارا دے دیا ان کارواں سالاروں نے کہ جہاں اس مال کا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں اس جن سے کاسد کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہا ہم نے پہلے 4 آیتیں پہلے تمہیں بتایا ہے نا کہ جہنم کی زندگی کیا ہوتی ہے، تمہیں بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ آگے ایک لفظ ہے جہنم، یہ ہوتی ہے جہنم، اسے کہتے ہیں جہنم، کوئی مول ہی نہ پائے اس قوم کی جن کے ساتھ۔ جہنم یصلونھا، جہنم جس میں دھکیل دی گئی ہے قوم، جو وبئس القرار، منزل ملنے کو تو مل گئی، کتنی بری منزل ملی۔ قرار یہ بھی ہے، قرار وہ بھی ہوتا ہے قافلے کے لیے، تو قرار کی ضرورت ہے، کہیں تو اترنا ہی ہے نا اس نے۔ کہا ایک اتارا یہ ہوتا ہے، جہاں اتارا جاتا ہے یہ انداز بھی ہوتا ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ کیا کر دیا انہوں نے؟ کہا سیدھی سی بات، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، خدا کے ساتھ اور خدا بنا لیے، یہ ہوا ان۔ اب خدا بنانا جو تھا وہ تو پہلے اس نے بتا دیا کہ الہٌ فی الارض بھی وہی ہو، الہٌ فی السماء بھی وہی ہو۔ یہاں کے یوں کہیے کہ
دنیاوی رہنماؤں کو تو ایک طرف چھوڑیے، سیاسی رہنماؤں کو، جس مذہب کی یہ کیفیت ہو کہ یہاں شخصی قوانین تو اور ہوں گے اور پبلک لاز اور ہوں، یہ دو خدا بنانے والی بات نہیں ہے۔ یہ مطالبہ آپ کے ہاں کی مذہب کی دنیا کا چلا آ رہا ہے 26 سال سے، کانسٹیٹیوشنوں کے اندر لکھا ہوا۔ پرسنل لاز اور ہوں گے اور پبلک لاز اور ہوں گے۔ جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور مقصد دونوں کا یہ ہوتا ہے، جب الگ الگ یوں کر لیں گے دونوں زندگی کے حصوں کو، زمین کو آسمان سے الگ کر لیں گے آپ، یہاں اور الہ ہوگا، اس کے لیے اور الہ ہوگا، تو ہوگا کیا؟ اور تو سب کچھ ملے گا، خدا کی طرف لے جانے والا راستہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا۔ جواب دیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صاحب، دیکھیے تو صحیح کتنی خوشحالیاں، کتنی فارغ البالیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، یہ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے، یہ کچھ کیا گیا، وہ کچھ کیا گیا، بہت کچھ ہے۔ یہ کہا کہ کل تمتعوا، ٹھیک ہے جی، بڑی خوشحالیاں ہیں، ان سے پوچھو کتنے دنوں کی ہیں، ٹھیک ہے، خوب جدھر جی چاہے نکل جائے۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ جس راستے بھی چلتے ہو ہر راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جہنم کے بھی تو ابواب ہیں، ایک باب نہیں ہے، بہت سے دروازے ہوتے ہیں اس کی طرف لے جانے والے۔ وہ لو یہ دلو عن سبیلہ ہی، اس کے ایک راستے کی طرف سے جب وہ راہ گم ہو جاتی ہے تو پھر جتنا جی چاہے راستے اختیار کرو، پراسپیرٹی بھی وقتی طور پہ حاصل ہوتی ہے، یہ سب ملتا ہے، لیکن مسیرکم الی النار، جن راستوں سے جی چاہے گھومتے پھرو ہر راستہ جہنم کی طرف تو میں لے جائے گا آخر الامر۔ اور یہ کچھ بتانے کے بعد کہا قل لرسول لعبادی الذین آمنوا، کہہ دو میرے ان بندوں سے، الذین آمنوا، جو ہماری صداقتوں پر یقین لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر دہشت انگیز تھا، لرزہ کپکپا دینے والا منظر تھا، اس منڈی میں لے جانا قافلے کو جہاں جن سے کاسد کا کوئی خریدار نہیں، جس راستے سے جاؤ آگے جہنم، جہنم وہ جس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، موت چاروں طرف سے دکھائی دے رہی ہے، دھاڑتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ قرآن کا انداز، کل عبادی، میرے بندوں سے یہ کہہ دو تم، یہاں یہ میرا جو کہنا ہے نا، کتنا پیار ہے اس کے اندر صاحب، وہ ساری دہشت و وحشت اور کپکپاہٹ عزیزان من ایک لفظ کے اندر قرآن نے کس جگہ قرآن یہ لایا ہے کہ رسول میرے بندوں سے کہہ دو، الذین آمنوا، جو ہماری صداقتوں پہ ایمان لائے ہیں، کہ تم نہ گھبراؤ، تم نہ ڈرو، خوف نہ کھاؤ، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، ان سے کہہ دو کوئی بات ڈرنے کی، نظام صلاۃ قائم کرو، اور جو کچھ بھی خدا نے تمہیں دے رکھا ہے، وہ تمہاری صلاحیتیں ہوں، ہنرمندیاں ہوں، کمائی ہو، جو کچھ بھی ہے اس سب میں یہ آ جاتا ہے عزیزان من، رزقناہم کے اندر جو کچھ بھی ہم نے سامان زیست دیا ہے، اس کو کفروا، دبا کے چھپا کے نہ رکھو، اس کو کھلا رکھو، سرا وعلانیۃ، اور اس کے استعمال کے لیے کھلا رکھنے کے بعد ان کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یوں اعلان کر کے دو، یوں خفیہ طور پہ دو، لیکن دیتے چلے جاؤ، کھلا رکھتے چلے جاؤ، اسے کہو کہ یہ کرو، لیکن اس میں دیر نہ کرو، انتظار نہ دیکھو اس کے لیے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں تمہیں پھر ضرورت پڑے اس چیز کی کہ ایسا وہ نقشہ، ایسی وہ چیز جس سے امن نصیب ہو، کہاں سے ملو؟ کہا اس چیز کو کہ اے ہٹیاں تے وکن والا سودا نہیں کہ جنہیں جی جائے خرید لو جا کے، لا بیع فیہ، اے سودے وکدے نہیں ہوں گے،
قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر تم اس کو تلاش کرتے پھرو، یہی اپنی متاع حیات جھولیوں میں ڈال کے کہ کہیں سے خرید کے اس کو لے آئے، یہ خریدا نہیں جا سکتا۔ بہت اچھا، نہیں خریدا نہیں جا سکتا، کسی دوست کے ہاں سے مستعار لے لیں گے، کہا بلا خلال، یہ دوستوں سے مستعار بھی نہیں ملا کرتا، پھر وہ بھی نہ کر دینے نے پھر ہم ساڑھے کل بھی نہیں ہے، جاؤ خسمہ نے کھاؤ جاؤ، نہ قیمتاً ملے کہیں سے، نہ دوستداری کے اعتبار سے یوں ملے صاحب، دو ہی تو طریقے ہوتے ہیں۔ قبل ان یاتی قبل اس کے کہ تم اس کیفیت، اس مقام میں پہنچ جاؤ کہ جہاں پھر یہ نہ تو قیمتاً مل سکے تمہیں اور نہ کہیں سے مستعار مل سکے، کسی دوست کے ہاں سے مل سکے، اس سے پہلے یہ کیفیت اپنے ہاں پیدا کر لو۔ وہی مہلت کا وقفہ جو ہوتا ہے اس میں کہا ہے نا کہ یہ اس وقفے کے اندر تو تم اس چیز کا تم ازالہ کر سکتے ہو، لیکن جب ثقلت موازینہ کی صورت ہو، تخریبی خرابیوں کا جو پلڑا ہے جب جھک جائے پھر تو یاد رکھو اس وقت پھر لیے پھرو دام یہ اپنی جھولی میں نہ کہیں سے قیمتاً مل سکتی ہے، نہ کہیں سے پھر دوست کے ہاں سے یہ مل سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کر لو اپنا انتظام۔ کہا یہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے کھلا رکھو یہ سب کچھ سامان زیست۔ کہا دیکھتے ہو کہ ہم خالق تھے، ہم نے پیدا کیا تمہیں، تو تمہارا سامان زیست کس طرح کھلا رکھا ہم نے۔ یہ ہے نظام جو تمہیں اپنے ہاں نافذ جاری کرنا چاہیے، نظام انفاق۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، بتایا کہ یہ نظام کیسے قائم ہوگا۔ پہلی چیز تو وہی کہ مادی ضروریات کے لیے اس نے سماوات و ارض کو پیدا کیا، تمہاری تخلیق ہوئی، انزل من السماء ماء۔ یہ نظام تم خود اگر چاہتے کہ بچے انسان پیدا ہوتے، ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور یہ نظام موجود نہ ہوتا، کیا زندگی کا وجود قائم رہ سکتا تھا؟ پیدا ہو ایک بچہ دنیا میں آئے انسان اور یہاں ہوا نہ ہو موجود بھی، یہ ہوا اس کے ماں باپ نے پیدا کر دی تھی جنہوں نے یہ بچہ پیدا کر دیا، یا اس نے کچھ انتظام کر رکھا تھا کہ جو ہی میں باہر جاؤں آکسیجن ٹینک ایک موجود ہو جس میں میں سانس لے رہا ہوں۔ زندگی کا مدار پانی پہ ہو اور زندگی والا انسان پیدا ہو یہاں اور پانی یہاں موجود نہ ہو۔ کہا قبل اس کے کہ تمہیں ہم یہاں بھیجتے، یہ سارے جتنے بھی سامان زیست درکار تھے، چاہیے تھے تمہاری زندگی کے قائم رکھنے کے لیے، تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہم نے انہیں مہیا کیا اور بلا معاوضہ بلا قیمت یہاں تمہارے لیے مہیا کیا، اور ہر ایک کے لیے مہیا کیا۔ نہ ہم نے طبقات کی تقسیم کی، نہ ان کو گوشوں میں اور شعبوں میں اور ڈپارٹمنٹس میں بانٹا۔ وہ بچہ اگر آپ کے ہاں شودر کے ہاں پیدا ہو یا براہمن کے ہاں پیدا ہو، دونوں کے لیے یکساں ہوا موجود ہے۔ امیر کے محل میں پیدا ہو یا فقیر کی جھونپڑی میں پیدا ہو، ہم نے تو اس بچے کے لیے یکساں یہ ہوا پیدا کی تھی، پانی یکساں آسمان سے برسایا تھا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہاں فرشتوں کو حکم دے دیا جائے کہ ہاں صاحب یہاں یہ لے جائیے، یہ جتنے ملینئرز ہیں ان کے گھروں پہ برسا دیجیے، ایک ڈیڑھ انہوں کی لوڑ پئی ہوئی ہے یہ پانی کی۔ ہمارے ہاں سے یہ نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ دیکھتے ہیں مٹا دی طبقات، نو انسانی سے کہا جا رہا ہے سامان زیست لکم، تم سب کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ۔ پھر ایک جگہ کا سامان زیست وہی نہیں رہتا، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نظام کیا، پانی پہ تیرنے والی یہ کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ سب لیے چلی جا رہی ہیں، لکم تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، پانی اوپر سے بھی برسا، پھر اس کے بعد جو فالتو پانی تھا پہاڑوں کی چوٹیوں کے ریزروائر میں ہم نے سردیوں میں جمع کر دیا کہ آج کل کم ضرورت ہے، کل کو زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر گرمیوں میں پگھلانا شروع کر دیا، اور وہ بہہ چلا آ رہا ہے، ہر ایک کے گھر کے آگے سے آوازیں دیتا ہوا چلا جا رہا ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، یوں پانی یہ بھی مسخر تمہارے لیے. میں نے کہا تھا نا کہ جنت کی نہر کو اس نے سلسبیل کہا ہے کہ وہ بہتا ہوا چلا جائے راستے میں اور سوال کرتا چلا جائے، پانی دی لوڑ آ گئی ہے بھائی، پانی دی لوڑ آ گئی ہے بھائی. سلسبیل نام ہے اس کا. راستے میں پوچھتا چلا جائے، آوازیں دیتا چلا جائے، جنوں لوڑ آ گئی آ جاؤ تریا جانا دکھیا. سخر لکم الانہار، ایک نظام خداوندی، ایک فرعونی نظام ہوتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ یہ انہار یہاں کی زمینیں سب میری ہیں، لکم نہیں ہیں، لی ہیں، لنا ہیں، ہماری ہیں. بھائی اتنا ہی فرق ہے. سخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، زندگی کے لیے سورج اور چاند کی روشنی دونوں کی ضرورت ہے. چاند کی روشنی سے پودے میں خوشوں میں دانا پڑتا ہے، سورج کی روشنی اور حرارت سے پکتا ہے وہ سارا کچھ. کہتا ہے کہ یہ ہم نے مسخر کر دیا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ ان کو کھڑا کر دیا ہو کہ ان کے فوکس میں جو آئے اسے تو یہ کچھ ملے اور جو دور رہ جائیں وہ کہیں صاحب ہمیں ملا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے دائیں بائیں کی، تم ایک جگہ ہوتے ہو یہ چلتے ہوئے جاتے ہیں تمہارے پاس. کیا بات ہے اس قرآن کی صاحب. یہ وہ پانی ہمارا جنت کا وہ سلسبیل کی طرف ہے. یہ جو ہیں شمس و قمر جن کے اوپر اتنا دار و مدار زیست کا ہے، یہ چل کے تمہارے پاس آتے جاتے ہیں. تم تو اپنے مقام پہ رہتے ہو، تمہیں جانا نہیں پڑتا ان کے پاس. وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات کی گردش تم دیکھتے ہو کس طرح از خود یہ چیز ہوتی چلی جاتی ہے کہ سارا دن تھکے تھکائے ہوئے اس کے بعد اطمینان سے رات کو سو جاؤ تم. یہ تمہاری پیدائش سے سب کچھ. اور یہ کچھ گنانے کے بعد عجیب بات ہے. کہا لمبی چوڑی بات کیا کہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم، جس چیز کی ضرورت تھی زندگی کے لیے وہ ہم نے پہلے مہیا کی اور زندگی بعد میں یہاں پیدا کی. ہے کیا الفاظ، آتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم. کہا یہ زندگی جو ہے یہ ہم نے پہلے سے یہ سب کچھ کیا. اب اس کے بعد تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا ایک نظام قائم کرو. عزیزان من، ذہن میں آ گئی اس نظام کی آیت بھی، وہ نظام خداوندی کہ جسے اس نے جنت کہہ کے پکارا ہے. کہا کہ وہ کیا ہوتی ہے اس کی خصوصیت. پہلے تو یہ ہے کہ جنت ہوتی کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ثبات تھا نا، ثبات حاصل ہو اس کو. کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہے نشو و نما دینے والا پروردگار. جنہوں نے یہ کہہ دیا، اعلان کر دیا، نصب و دین حیات یہ اپنا رکھ لیا، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ جم کے کھڑے ہو گئے. ثبات نہایت ضروری ہے. ریفرنس 41/30 نکال لیجئے، 41/30. ثم استقاموا، جم کے کھڑے ہو گئے، یہ شرط ہے. دو لفظ عزیزان من، ہوتا کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا نتیجہ ہوتا ہے نزول ملائکہ کا؟ ہوتا کیا ہے پھر؟ یہ ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. وہ آ کے یہ کہتے ہیں کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا. خوف خارجی خطرات سے معمونیت، حزن دل کی گرفتگی، اور حزن اور ملال جسے کہتے ہیں افسردگی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں، اور لو وہ بشارتیں، بلکہ وہ لو بشارت اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. سنیے عزیزان من، وہ جنت نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، تو ہم وہیں کئی تاریخ نہیں تمہیں ہائی کورٹ کی دے رہے، 6 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد مقدمے کی پیشی ہوتی ہے. فی الحیات الدنیا، اسی زندگی کے اندر ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک ایسے نظام کی. اور یہیں تک نہیں ہے، فی الآخرت ہے، وہی بات ساتھ ہوتی ہے، پھر سما والی بات ساتھ ہی ہے. کہا کیا ہے وہ جنت؟ فی الحیات الدنیا، پہلی جنت دیکھ لیجئے فی الحیات الدنیا ہے.
اس کی یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے، ملائکہ آ کے خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا کہا اس جنت کے متعلق، کیا ہوگا؟ سب دو لفظوں میں بات ہے۔ کہا اس کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس کے اندر جس چیز کو جی چاہے گا ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو آواز دو گے حاضر ہو جائے گی۔ جنت، اس سے زیادہ اور جنت کی کیا؟ یہاں عام طور پہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب جب یہ کہا کہ صاحب جس چیز کی جی چاہو گے وہ ملے گا، اور جو جس چیز کو بلاؤ گے وہ حاضر ہو جائے گی، تو اب یہ جو یعنی اعتراض ملاحظہ فرماؤ نا کہ یہ خراب چیزوں کا بھی تو بہت خواہش ہوتی ہے، اور اس کو بھی تو بہت جی چاہتا ہے، تو یہ بھی پھر اس میں ہوگا۔ کیا جواب ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، ہم نے یہ شرط جو مومن کی لگائی ہے ان کی کیفیت ہوتی ہے یہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کا جی وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ملائیے ہم ٹکڑوں، اس دنیاوی زندگی کے اندر جنت جس کی بشارت آ کے تمہیں فرشتے وہ دیں گے، اس میں کیفیت یہ کہ جو جی چاہے وہ ہوگا تمہارے، جو مانگو گے ملے گا۔ لیکن مومن کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کا جی وہ چاہے گا جو ان کا خدا چاہتا ہے۔ بہت اچھا جی، یہ کچھ ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے نا ہماری کہ بے نیازی سے تیرے ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ مانگا وہ ملا، اور جو مانگا نہ ملا۔ مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ چاہا وہ ہوا، اور جو چاہا نہ ہوا۔ یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ یہ ہے فی الحیات دنیا کی زندگی عزیزان من، یہ جنت کی زندگی۔ بہت اچھا جی، یہ کچھ ملے گا، بہت بڑا کرم آپ کا، بڑا احسان کے طور پہ اگر ملے گا تو یہ سب کچھ ملنے کے باوجود عزیزان من جو چیز خیرات کے طور پہ ملے، احسان کے طور پہ ملے، اس میں تو پھر عزت اور وقار تو باقی نہیں رہتا نا۔ ہو سکتا تھا نا کہ یہ چیز ذہن میں ہے۔ یہ کہا کہ نزلا من غفور رحیم، کہا ایسی عزت کے ساتھ ملے گا جیسا ایک میزبان مہمان کو دیتا ہے۔ خدا میزبان ہوگا، تم مہمان اس کے ہوگے۔ آہا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، آگے پھر ہم نہیں اپنے سب کچھ وہ دے گا۔ دونوں معنی سالہ کے ہوتے ہیں، جس کی کسی کو ضرورت ہو یا جو کچھ وہ کسی سے کوئی مانگے، جو مانگو گے وہاں ملے گا۔ جو ضرورت تھی وہ سب مہیا کر دیا سب۔ کہا یہ کہا ہے نا پہلے کہ آسمان سے بارش برسائی، اس میں سے تمہیں پھل دیے، کھیتیاں دیں، فصلیں دیں، سورج و چاند کو تمہارے مسخر کیا، پانی کو مسخر کیا، شمس و قمر کو، لیل و نہار کو۔ وہ کہا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے کیا کیا گنائے تمہیں، گننے پہ آ تو گنی ہی نہ جائے ہماری نعمتیں۔ کہا یہ کچھ ہم نے دیا بلا مزد و معاوضہ، لکم، ہر ایک کے لیے، تمہیں یہاں بھیجنے سے پہلے یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا۔ اور انسان کی کیفیت ان الانسان لظلوم کفار، اس کمبخت کی کیفیت یہ کہ یہ سب کچھ یہاں بلا مزد و معاوضہ ملا اس کو۔ اس نے کیا کیا؟ لظلوم کفار، کچھ وہ آئے کہ جنہوں نے جہاں کسی کو ہونا چاہیے تھا وہاں اس کو رکھا نہیں، روٹی بھوکے تو نہیں، اس کے ہاں جہاں کے کتوں کو بھی سب کچھ ملتا ہے وہاں دیا، اس کے بچے کو نہیں دیا۔ لظلوم، جہاں ہونا چاہیے تھا اس رزق کو وہاں نہیں، وہاں دیا جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ نے تو یوں بانٹ دی، اور جس نے بانٹا نہیں کفار اس نے چھپا کے ہی رکھ دیا تھا۔ ہم نے تو یہ کیا تھا۔ جب قرآن یاد رکھیے الانسان یا انسان کہتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے انسان وحی کی رہنمائی کے بغیر طبعی زندگی کو، حیوانی سطح زندگی پہ زندگی بسر کرنے والا، اسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کچھ کیا، یوں دیا، لکم، ہر ایک کے لیے دیا۔ اور جب یہ سارا کچھ انسانوں کے ہاتھ میں آیا
تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ لظلوم کفار. کیا بات، بانٹا تو اس طرح سے بانٹا کہ محتاج تر ہوتا گیا، غنی تر ہوتا چلا گیا. یہ ہے نا لظلوم، جہاں کسی شے کو ہونا چاہیے وہاں نہ ہو، کسی دوسری جگہ ہو. یہ ہے نا عزیزان من، جہاں تقسیم ہوا. اور یا کفار چھپا کے ہی رکھ لیا. کہا یہ ہے وہ جہنم، ہم نے تو نہیں جہنم تمہارے لیے بنایا تھا، ہم نے تو زندگی دینے سے پہلے سامان حیات تمہارے لیے سب کے لیے یکساں طور پہ مہیا کر دیا تھا بلا مزد و معاوضہ. لیکن ان الانسان لظلوم کفار، وہی جو مشہور آیت ہے جس کے معنوں میں کبھی آج تک سمجھ میں کسی کو نہیں ہوا نہیں، یعنی جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے عجیب الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. وہی کہ ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان پہ اور پہاڑوں پہ اور ان پہ رکھی فابا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے پھر اس کو آگے بڑھ کے اٹھا لیا. اور وہ عام ترجمہ بڑا ہی ظالم اور جاہل تھا اٹھا لیا اس نے. کیا آگے بات ہی یہ کہ کائنات کے اندر تو کسی نے بھی اس امانت میں خیانت نہ کی، یہ انسان تھا کہ جس نے اس کے اندر خیانت کی. حمل امانت کے معنی ہوتا ہے امانت میں خیانت کرنا. ہم نے تو یہ سارا کچھ پوری نوع انسانی کے لیے بکھیر دیا تھا مائدہ، لیکن انسان کے سامنے ان الانسان لظلوم کفار. کہا کہ وہ نظام جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جس میں انسانیت کے لیے یہ تمام سامان زیست اس طرح سے عام ہوگا کہ جہاں جتنی سال تو منہ ہو، جہاں جتنی جس کو ضرورت ہو وہاں اس کو مل جائے. رغدن حیث و شئت ما، ہر ایک پیٹ بھر کے کھائے، جہاں بھوک لگے وہاں کھائے. یہی جنت کی ڈیفینیشن قرآن نے کہی ہے، آدم کی جنت. کہا کہ یہ انسانوں نے یہ کچھ کیا، لیکن اس کے بعد پھر ہماری طرف سے ایسے انسان آتے رہے کہ جنہوں نے پھر اس باطل کے نظام کو مٹا کے پھر اس کی جگہ صحیح نظام جو تھا اس کو پھر قائم کیا. اور قرآن کریم اس کے لیے ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کرتا ہے. اگرچہ آپ سے پہلے کے انبیاء نے بھی اپنے اپنے مقام پہ یہ کیا، لیکن عالمگیر نظام کی جو طرح ڈالی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے پڑی، جنہوں نے جسے کہا گیا ہے تعمیر کعبہ، پوری نوع انسانیت کے لیے مرکز حیات. تو عالمگیر انسانیت کے لیے جو نظام ہے اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اس لیے ہمیشہ وہاں سے ذکر کرتا ہے، کہا ہم نے یہ کیا، انسان نے یہ کیا، لیکن انہی انسانوں میں سے وہ انسان بھی تو آئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، بات وہاں سے شروع. دوسرے مقامات کی اوپر کہ ہم نے کہا کہ اپنے بیٹے کو یہاں بساؤ اور بناؤ ایک گھر. کس کا گھر؟ گھر تو میرا گھر ہوتا ہے، تیرا گھر ہوتا ہے، زید کا گھر ہوتا ہے. پہلی بات جب آپ کسی اجنبی سے پوچھتے ہیں یا ملنے والے سے جس کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے یہ ہے کہ تیرا گھر کتنے آ گا. گھر تو ہمیشہ تیرا گھر ہوتا ہے، میرا گھر ہوتا ہے. ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ایک گھر بناؤ. کہا جی کس کے لیے؟ اپنے لیے بناؤں، بیٹا ساتھ ہے اس کے لیے بناؤں. کس کے لیے گھر بناؤں؟ کہا کہ نہیں، یہ گھر جو ہے یہ تو بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، بیت ہی میرے لیے بھی ایک گھر بنا دو. ایک کوٹھا میں نے بھی چھت دے ابراہیم، انہیں کرا دیا سارا رنیاں ڈالیاں ہے. اسلام مکان کے لیے بھی ایک بیٹی میرا گھر بنا دو. کہا کہ مالک الملک یہ ساری کائنات تیری ہے، کیا کہا تم نے کہ یہ میرے لیے بھی ایک گھر بنا دو؟ کہا ہاں ابراہیم بیت للناس، وہ گھر بنا دو کہ جسے کوئی انسان میرا گھر نہ کہے، پوری انسانیت کے لیے وہ گھر ہوتا ہے. ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارک، بیت کہا ہے اس کو میرا. اور اس کے بعد کہا یہ کہ یہ گھر اول پہلا گھر. سارے گھر اپنے اپنے ناموں پہ انہوں نے تقسیم الاٹ کرا لیے تھے.
قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، انسانوں نے بانٹ لیا تھا۔ پہلا گھر کے جو وضع للناس کہ جسے عالمگیر انسانیت کے لیے ہم نے بنایا، اس لیے ہم نے اس کو اپنا گھر کہا تھا کہ کوئی ملکیت جتا نہ بیٹھے۔ اولا بیت ابراہیم نے یہ کہا، دعا مانگ، گھر بنانے کے بعد پہلی رب اجعل ھذا البلد، اے میرے نشو و نما دینے والے، اس شہر کو جس میں یہ میں نے گھر بنایا ہے، دعا میری یہ ہے، سنیے عزیزان من، دعا کیا ہے۔ دنیا میں دنیاوی نظاموں کا ستایا ہوا انسان ہر جگہ امن تلاش کرتا پھر رہا ہے، آج کہیں اس کو امن نہیں مل رہا۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، 1-2 سال پہلے کا ذکر ہے، غالباً وہ یوگنڈا تھا یا افریقہ کی اسی قسم کی ریاست تھی، وہاں سے ایک ستائی ہوئی لڑکی، غالباً وہ عیسائی لڑکی تھی یا ہندو لڑکی تھی، وہ ماہم بخارج جینا من النار، مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ان مستبد نظاموں سے باہر نکلنا کا بھی تو کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم سے جب کلما ارادو، جب وہ ارادہ کریں کہ باہر نکلنے کا تو اس کے دربان دھکا دے کے اس کو اندر داخل کر دیں گے۔ وہ اس قدر ستائی ہوئی تھی بیچاری وہ کہ اس کو وہاں تو امن مل ہی نہیں سکتا تھا، باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ کسی ملک کا کوئی جہاز آیا اور وہ چوری چھپی اس جہاز کے اندر، اور جہاز جب وہاں سے چل پڑا، سمندر کے اندر چلا گیا، تو اس وقت اس نے وہاں پھر اپنا سر نکالا، تو اب وہ جہاز نہ واپس آ سکتا تھا نہ اسے دھکیل سکتا تھا سمندر میں۔ عزیزان من، اس کی داستان پھر اخباروں میں چھپی تھی۔ وہ جہاز سامان کا جہاز تھا، لے کے جا رہا تھا دنیا کے مختلف بندرگاہوں پہ، اس نے جانا تھا، تقریباً آدھی دنیا کی بندرگاہوں پہ۔ وہ جس بندرگاہ کے اوپر پہنچا، یا انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب یہاں اترو، یا اس لڑکی نے اترنا چاہا، جہاں جس خشکی کے اوپر پہنچا وہاں والوں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس تمہارا پاسپورٹ اور ویزا کہاں ہے؟ تو اس کے پاس نہیں تھا۔ ہر بندرگاہ سے اس کو انکار ہوا اور اس کو دھکیل دیا اس جہاز کے اندر، تاکہ وہ جہاز 6 مہینے میں ساری دنیا کا سفر کرنے کے بعد اس پناہ ڈھونڈنے والی بچی کو پھر وہیں لے آیا جہاں سے وہ بھاگ کے گئی ہوئی تھی۔ وما هم بخارجین من النار، جہنم سے نکل کون سکتا ہے؟ امن کا کوئی گوشہ دنیا میں نہیں مل رہا۔ کیا تھی دعا ابراہیمی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے پروردگار اس گھر کو تو کم از کم ایسا رکھ کہ دنیا میں ہر ستم رسیدہ کے لیے یہ امن کا مقام ہو۔ خدا نے یہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں ایسا نظام ہوگا، کام من داخلہ بھی یا ادھان، جو اس کے زیر سایہ آ جائے گا اسے امن نصیب ہو جائے گا۔ وجنبی و بنی ان نعبد الاصنام، اور دعا میری یہ ہے کہ پھر مجھے اور میرے ان بچوں کو بھی جن کے ہاتھوں سے یہ کعبہ بن رہا ہے، اسے ایسا کر، یہ اصنام صنم کی جمع ہے، ویسے عام ترجمہ اس کا بت پرستی کیا جاتا ہے، تو ہمیں بت پرستی سے باز رکھتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا تھا کبھی تک بت پرستی شروع ہو جائے؟ صنم ہر اس جذبے اور شے کو کہتے ہیں جو کسی کو خدا سے دور لے جائے۔ کہا یہ چیز ہم چاہتے ہیں، یہ نظام اس صورت میں قائم ہو سکے گا کہ میں اور میرے بعد بھی جو آنے والے کسی ایسی شے کی طرف، کسی ایسی شے کی مفہومیت اختیار نہ کر لیں، کسی کتابیں دب کے نہ رہ جائے کہ جو تیری طرف جانے والے راستے سے دور کر دے۔ رب انہم اضللن کثیرا من الناس، ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعا پہلی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہی اس بات نے کیا ہے کہ ان کے دل میں یہ اس قسم کے جذبات پیدا ہوتے رہے جو تجھ سے دور لے جاتے رہے، اضللن الناس، یا اس قسم کے صاحب اقتدار لوگ آتے رہے کہ جو انسانوں کو تیرے راستے سے دور لے گئے۔ اب یہاں عزیزان من پہلی اینٹ رکھی گئی اسلام کے نظریہ زندگی، اور وہ ہے 2 قومی نظریہ، جس کے الفاظ ہمارے ہاں کے کلمہ کی طرح دہرائے اتنے جاتے ہیں، کاموں اتنا ہی ہوتا ہے کہ پانڈا صاف ہو گیا تو پاک بھی کر 2 قومی نظریہ، 2 قومی نظریہ۔
نظریہ پاکستان تو پھر بھی ایک ایسی ٹرم ہے جو بات یوں نہیں، دو قومی کے تو معنی ہی ہیں، دو قوم۔ عزیزان ایمان ان میں سے جو جتنے دہرانے والے ہیں ان سے پوچھے دو قومی نظریہ کے ساتھ یہاں وہ دو قومیں ہیں کون؟ سیدھی سی بات ہے، بٹ ٹو نیشن جو کہتے ہیں، دو قومی جو کہتے ہیں، یہ دو قومیں ہیں کون؟ وہ دو قومیں ہیں جو پہلے دن سے خدا نے انسانوں کے متعلق قائم کی تھی۔ اس نے کہا یہ تھا کہ دنیا میں قومیت کا مدار نہ تو کسی وطن کی چار دیواری کے اندر بسنا ہے، نہ کسی کا ہم نسل ہونا ہے، نہ ہم زبان ہونا ہے، نہ ہم رنگ ہونا ہے۔ یہ سوال نہیں ہے۔ جو اس نظریہ حیات کو تسلیم کریں گے دنیا میں کہیں بسنے والے وہ ہوں، وہ ایک قوم مومن۔ جو اس سے انکار کریں گے وہ دوسری قوم۔ دو ہی قومیں ہیں دنیا کے اندر، قرآن نے کہا، خدا نے کہا تھا انسان دو ہی قوموں میں بڑھ سکتا ہے۔ یا اس نظریہ حیات کو جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یا اس کا انکار کرنے والا۔ تو یہ تھی دو قومیں جن میں انسان بٹتا تھا۔ تاریخ پاکستان کی بنیاد اس پہ تھی کہ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کہ ایک ملک کے اندر بسنے والے سارے باشندے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر خدا کے حکم کے مطابق قرآن کی روح سے الگ ایک قوم ہے باقی دنیا کی ساری قوموں سے۔ باقی ساری دنیا کی قومیں ایک قوم، دوسری قوم مسلمان، دو ہی تو قومیں۔ یہ ہم نے اپنا مطالبہ وہاں منظور کرایا تھا، اور اس بنیاد پہ جب انہوں نے مان لیا کہ مسلمان الگ قوم، اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ قوم کے لیے الگ مملکت۔ یہ بنیاد تھی۔ دو قومیں سمجھ لیا نا کیا مانے ہوئے؟ ایک ملک کے اندر بسنے والے، پوری دنیا کے اندر بسنے والے، ایمان کے اشتراک کی بنا پہ مسلم ایک قوم، جو بھی اس قوم میں داخل نہیں وہ دوسری قوم۔ وہ اپنے طور پہ وہ ہزار قوموں میں کیوں نہ بڑھ جائیں، ہمارے نقطہ نگاہ سے دوسری قوم، جسے ہم غیر مسلم کہتے ہیں، دوسری قوم، دو قومیں۔ یہاں ہم آ گئے تو ایک مملکت ہمارے پاس، اس میں مسلمان بھی بستے ہیں، غیر مسلم بھی بستے ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ایک قوم، اور دو قومی نظریہ بتا اس طرح سے پائیں۔ یہ جو تصور تھا، آپ دیکھیے کہ کعبے کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی اس معمار حرم نے جو پہلی بات وہاں کہی تھی وہ کہا یہ تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ میری نسل ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میرے ہم رنگ لوگ ہیں، بالکل غلط ہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرے پیچھے چلے گا وہ میرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو اس سے سرکشی اختیار کرے گا تو میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، تو جان وہ جانے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ بنیاد ہے عزیزان من دو قومی نظریہ کی۔ جو اتباع کرتا ہے خدا کے رسول کی، خدا کے پیغام کی، اس کے احکام کی، اس کے قوانین کی، اس کے نظام کی، فَإِنَّهُ مِنِّي، کیا بات ہے۔ اب پتہ چلا ابراہیم سے کیوں ذکر شروع ہوتا ہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي مَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقت تو ہو گیا ہے، آیت ایک اور ساتھ ہی آ رہی ہے۔ بات ساری چلی آ رہی تھی کہ یہ رزق کس طرح سے ہم نے بکھیر دیا، ایک مرکز ایسا بناؤ جو ہمارے نظام کا مرکز ہو۔ بات یہ تھی کہ کیا اس کا بھی ذکر کہیں یہ آ رہا ہے؟ ابراہیم نے یہ جو دعائیں مانگی ہیں، جی دعا بھی ختم نہیں ہوئی، دعا ابراہیمی کا یہ ٹکڑا ضروری ہے کہ میں ساتھ ہی ملا دوں 5-4 منٹ میں۔ یہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے نشو و نما دینے والے تیرے حکم کے مطابق میں نے اس وادی غیر ذی زرع میں، اس مقام پہ جہاں کچھ نہیں اگتا، وہاں لا کے بسا دیا ہے میں نے۔ کیوں یہاں بسا دیا؟ اندہ بیت کل محرم، تیرے گھر کی دیکھو، گھر بھی اپنا نہیں ہے نا، تو اگدا بھی ایسے کھ نہیں ہے، یہاں میں نے بسا دیا ہے ان کو۔ کاہے کے لیے بسا دیا ہے ابراہیم نے؟
ایسی جگہ کون بساتا ہے؟ بساتا ہے عزیزان من جہاں کوئی اور گھر بھی نہ ہو، جہاں کوئی اگتا بھی نہ ہو کچھ، وہاں پانی بھی نہ ہو، میں نے یہاں بسا دیا ہے۔ کاہے کے لیے؟ بڑا عظیم مقصد تھا، لیقیم الصلاۃ۔ آپ سمجھتے ہیں صلاۃ کے معنی پھر کیا؟ صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے۔ وہ میرے بابا یہ صلاۃ تو شام کی ان سرسبز وادیوں میں بھی تو پڑھی جا رہی تھی، اگر نماز پڑھنا ہی تھا تو، یعنی اس کے لیے یہ سارا تردد کرنا اور وہاں لا کے گھر خدا کا بنا دینا اور وہاں اپنی ان کو بتا کہا کے لیے لیقیم الصلاۃ۔ دیکھتے ہیں یہ ہے نصب العین زندگی، اقامت الصلاۃ، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے لیقیم الصلاۃ۔ اس لیے دیکھیے یہ سب کچھ ہم نے کر دیا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْهِمْ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بڑے ویرانے کے اندر یہ بنایا ہے، ایسا انتظام کر دے، یہ نہیں کہا کہ لوگ کھنچ کے ان کی طرف آئیں، لوگوں کے دل کھنچ کی طرف ان کی طرف آتے۔ ویرانوں کی آبادیاں عزیزان من لوگوں کے کھنچ کے آنے سے نہیں ہوتی ہیں، آبادیاں تو دلوں کے کھنچ کے آنے سے ہوتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں دعا ابراہیمی کیا؟ تہوی علیہ، اور اس کے بعد پروردگار دل میں جو بات اٹھتی ہے تو جاننے والا ہے، تو زبان پہ آ کے رہتی ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، روٹی کا بھی انتظام کر دے، یہ نہ تھا۔ دیکھتے ہیں ارض کے اندر اس کے درخت کی جڑوں کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد پہلی دعا ایک خدا کا پیغمبر مانگ رہا ہے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے جو خدا کا پیغمبر ہونے والا ہے، وہاں بسا رہا ہے، پہلی دعا جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیقیم الناس صلاۃ، مقصد یہ ہے لے تاکہ صلاۃ کا قیام کر سکے، مقصد یہ ہے اس چیز کا، اور اس کے بعد دعا یہ ہے وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق کا سامان کر دے میرا تعالیٰ، اتنا ضروری ہے یہ سامان رزق، کاہے کے لیے پھر آیا ہے لعلہم، دیکھیے تاکہ، تو کیوں سامان رزق پیدا کر دے، روٹی کھانو دے دے، تاکہ لعلہم یشکرون، تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ روٹی نہ ملے تو کسی کی محنت بھرپور نتیجہ نہیں پیدا کرے، لعلہم یشکرون۔ پیغمبروں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے عزیزان من۔ روٹی کی تو اہمیت اتنی ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، یہاں بھوک کا عذاب جو ہے اس کو خدا کے مقرب بننے کی نشانیاں بنایا جا رہا ہے۔ پہلی دعا ابراہیمی ہے یہ کہ ان کی روٹی کا انتظام کر دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ جتنی بھی یہاں محنت کریں وہ بھرپور نتائج پیدا اپنا کرے، یہ نہ ہوا تو نتیجہ نہیں پیدا ہوگا۔ وہ یہ ہے عزیزان من چیز کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، میرے مولا اس مادی زندگی کے اندر ان کو ثبات نصیب کر تاکہ اس درخت کی شاخیں آسمان میں جھولیں۔ یہ ہے اسلام عزیزان من، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ ہم سورہ ابراہیم کی آیت 37 تک آ گئے عزیزان من، 38 آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔